بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی درجہ اولا میں پڑھائی جانے والی کتاب مشہور و معروف ہے نور الایضاح، اس کا یہ اردو ترجمہ اور ساتھ میں انشاءاللہ مختصر تشریح جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ کتاب الطہارہ۔ المیاہ التی یصح التطہیر بها۔ المیاہ یہ جمع ہے ماء کی، یعنی وہ پانی جن کے ذریعے سے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے، یہ ان پانیوں کا بیان ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها 7 میاہ، وہ پانی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم پر ہے، یا 7 قسم کے پانی ہے۔ 7 میاہ وہ 7 پانی ہے۔ نمبر 1 ماء السماء، آسمان کا پانی یعنی بارش۔ وماء البحر، سمندر کا پانی۔ اور نمبر 3 ماء النہر، نہر کا پانی۔ وماء البئر، کنویں کا پانی۔ وماء ذاب من الثلج والبرد، اور وہ پانی جو پگھلا ہو برف سے۔ الثلج کہتے ہیں برف کو، اور برد کہتے ہیں اولے، یعنی برف سے پگھلا ہوا پانی یا اولوں سے پگھلا ہوا پانی، ان سے پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا جائز ہے۔ اور برد کا نیچے دیا ہوا ہے کہ برد کس کو کہتے ہیں۔ هو شيء ينزل من السماء يشبه العصا حصى، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آسمان سے اترتی ہے اور یہ کنکری جیسی ہوتی ہے، یعنی اولے ہم کہتے ہیں اردو میں اس کو۔ تو جو پانی برف سے پگھلا ہو یا اولوں سے پگھلا ہوا پانی ہو تو ان سے بھی وضو اور غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ وماء العین، عین کہتے ہیں چشمے کو، اور چشمے کا پانی۔ تو یہ 7 قسم کے پانی ہوئے۔ ماء السماء، ماء البحر، ماء النہر، ماء البئر، ماء ذاب من الثلج والبرد، اور ماء العین۔ ان تمام قسم کے پانیوں سے پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ اقسام المیاہ ووصفها، پانی کی اقسام اور ان کی صفتیں۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی جو ہے یہ 5 قسم پر ہے، 5 قسم پر پانی ہے۔ اور وہ کون سے پانی ہے؟ نمبر 1 طاہر، طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ پہلی قسم ہے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی فی نفسہ خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے والا ہے، اور غیر مکروہ ہے، یعنی وہ پانی مکروہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں طاہر مطہر غیر مکروہ۔ یہ پہلی قسم ہے پانی کی۔ یہ کون سا پانی ہے؟ وہو الماء المطلق، یہ ماء مطلق ہے۔ ماء مطلق کس کو کہا جاتا ہے؟ وہو الذی لم یخالطہ ما یصیر بہ مقیدا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے اس میں مکس نہ ہوئی ہو، بالکل پاک صاف پانی، اس کو ماء مطلق کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وطاہر مطہر مکروہ، دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، یعنی فی نفسہ ہی وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے دوسرے کو، لیکن مکروہ ہے، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا، وہ پانی ہے کہ جس میں سے بلی یا اس جیسے کسی دوسرے جانور نے جو ہے اس میں سے پانی پیا ہو۔ كَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ، جیسے گھر میں جو مرغیاں کھلی چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مرغی یا جو شکاری پرندے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے وہ پانی پیا ہو اس میں سے، تو وہ پانی
پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ آگے چل کے اس کی تفصیل بھی کتاب میں مذکور ہے انشاءاللہ، وہاں اور تفسیر سے جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہاں پر آئے گی۔ وَكَانَ قَلِيلًا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی کم ہو، پانی کم ہو تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ تو پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ۔ پہلی قسم میں کون سا پانی ہے؟ ماء مطلق ہے، بالکل پاک صاف پانی، اور دوسری قسم جو ہے طاہر مطہر مکروہ، پاک ہے فی نفسہ ہی، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ تیسری قسم جو ہے، تیسری قسم وہ ہے طاہر وطاہر غیر مطہر، فی نفسہ ہی، خود تو پانی پاک ہے، خود پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب پانی پاک ہے لیکن اس سے آپ جو ہے وضو نہیں کر سکتے، اس سے آپ غسل نہیں کر سکتے، پاکی اس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، وہ پانی ہے کہ جو کسی حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا ثواب کی نیت سے جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہو۔ رفع حدث مثلا جو ہے وضو کے لیے وہ پانی استعمال ہوا، یا غسل کے لیے آپ نے اس پانی کو استعمال کیا، تو یہ جو ہے ماء مستعمل کہلاتا ہے، ماء مستعمل کہلاتا ہے۔ یا اب وضو سے ہیں، او لقربۃ، یا ثواب کی نیت سے۔ ثواب کی نیت سے کیسے ہوگا کہ آپ پہلے سے وضو کے اوپر ہے، وضو کیا ہوا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں، تو یہ وضو علی الوضو کہلاتا ہے۔ کالوضوء علی الوضوء، جیسے وضو کے اوپر وضو کرنا بنیتی، اس کی نیت کے ساتھ۔ اب یہ ماء مستعمل کب ہوگا؟ ماء مستعمل کب کہلاتا ہے؟ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، اور ہو جائے گا پانی مستعمل محض اس کے جدا ہونے سے جسم سے، یعنی جیسے ہی جسم سے جدا ہوا، چاہے آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کے بدن سے، آپ کے جسم سے وہ پانی جدا ہوا تو وہ ماء مستعمل کہلاتا ہے۔ تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، وضو کرنا جائز نہیں ہے، غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تین قسم کے پانی ہوئے جی، پھر سے دوہرا دیتے ہیں۔ پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ، اور وہ ماء مطلق ہے۔ دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ، اور وہ پانی ہے کہ جس میں سے بلی نے پیا ہو، یا اس جیسے کسی دوسرے جانور نے، جیسے باز ہو گیا، چیل ہو گیا، یا اسی طرح جو ہے گھر میں پھرنے والی، کھلی پھرنے والی جو مرغی ہوتی ہے، اس نے جو ہے اس میں سے پیا، تو یہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور تیسری قسم طاہر غیر مطہر، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، تو یہ وہ پانی ہے کہ جو کسی حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا ثواب کی نیت سے جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہو، جیسے وضو کے اوپر وضو کرنا۔ اور ماء پانی جو ہے وہ ماء مستعمل کب ہوتا ہے، کب کہلاتا ہے؟ کہ محض جسم سے جدا ہونے کے ساتھ وہ ماء مستعمل ہو جائے گا، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے پھر ان پانیوں کا بیان ہے کہ جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ضمن میں یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی اور پانچویں قسم کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔